کہ میں بس ترجمے کے ساتھ ایک ٹیم میں پڑھنا، 8 10 12 ہیں، باری باری ہر کوئی پڑھے، 2 گھنٹے لگائیں، ہر کوئی پڑھے، دوسرے سنیں اور نوٹس بنائے اور اس پر کوئی تھوڑا سا بیان کریں، سمجھائیں، پھر اگلے ویک کریں، اگلے ویک 5 سال لگ جائیں بے شک، تو قرآن مجید پورے ترجمے کے ساتھ کورس کر لیں، المنہاج السوی کا حلقہ قائم کریں، کورس کر لیں، ہدایت الامہ کا حلقہ قائم کریں، کورس کر لیں، یعنی آپ کے پاس سینکڑوں کتب ہیں جن کے اندر جامع ہدایات اور تعلیمات ہیں، ایک ایک کتاب کو لیں اور حلقات کی شکل میں کورس کریں، ایوننگ کلاسز ہوں، ویکینڈ کلاسز ہوں، اس کا بھرپور طریقے سے اہتمام کریں، اور یہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کوالٹی میں، معیار میں اچھا کریں تاکہ بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کا سامان ہو اور ان کے والدین مطمئن و خوش ہوں۔ بچوں کا سنورنا یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر بچے دین کی راہ پہ گامزن نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی کاوشوں میں کمی ہے اور ناکامی ہے، سینٹرز کی ناکامی ہے اور فضلاء کی ناکامی ہے، ائمہ اور امراء کی ناکامی ہے، ایگزیکٹوز کی تنظیمات کی ناکامی ہے۔ اگر بچوں کو ڈیلیور نہیں ہوا صحیح، اور کیسے ڈیلیور ہوگا اس کا اثر ان کی زندگیوں میں نظر آنا چاہیے، وہ سنور جائیں، دین کی رغبت پیدا ہو جائے، دین کی محبت ہو، مشن کی محبت ہو، مشن اور دین کے ساتھ ان کی وابستگی ہو۔ یہ باقاعدہ کلاسز اور نظام تعلیم و تربیت ہر مرکز پر بڑی محنت سے جو باقی مساجد سے زیادہ کامیاب نظر آئے، اگر یہ ہوگا تو اس میں دین کی بھی بقا ہے آئندہ نسلوں کے لیے، اور اس میں مشن کی بھی سلامتی آئندہ کے لیے، تب آگے منتقل ہوگا یہ ہمیں۔ یہ جو شکوہ ہو جاتا ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے بچیاں اور نہیں سنتے، کبھی نافرمان ہو جاتے ہیں، کبھی کہنا نہیں مانتے، کبھی آپ کی بات نہیں سنتے، اس راستے پر نہیں آتے، ہٹ جاتے ہیں، اس کا سبب یہ ہوتا ہے، دیکھیے ایک بات غور سے، لوہے کو لوہار کو جب دیتے ہیں تو وہ پہلے پگھلاتا ہے اور پھر اس کو مار کر جس ڈیزائن میں فرمے کے مطابق چینج کرنا ہو تو اس شکل میں بعد میں پہلے نرم کرتا ہے، نرم ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی بھی شیپ میں جس میں چاہتا ہے وہ ڈال لیتا ہے۔ یہی طریقہ ہے نا، جب زیور بناتے ہیں سونے کا تو کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو نرم کرتے ہیں نا، سنار اور صراف اس کو نرم کرتے ہیں۔ اگر سخت سونے کی ڈلی دے دیں اور کہیں جی بھائی اس کو آپ نے آگ میں نہیں ڈالنا، کٹھالی میں نہیں ڈالنا، اس کو نرم نہیں کرنا، پگھلانا نہیں، مجھے گوارا نہیں، میرا سونا پگھلے نہیں، اور زیور بنا دیں، مجھے کانٹے بنا دیں اور مجھے مالا بنا دیں اور مجھے وہ بنا دیں، نیکلس بنا دیں اور بینگلز بنا دیں، بن سکتا ہے کچھ؟ بولیے کچھ بن سکتا ہے؟ وہ کہے گا کیسے بناؤ، یہ تو سخت ڈلی ہے۔ تو سخت چیز جب ہو جاتی ہے تو وہ کبھی مولڈ نہیں ہوتی۔ مولڈ ہونے کا ایک زمانہ ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ، لڑکپن تک، اس وقت بچوں کی جو شخصیت ہے وہ پگھلے ہوئے سونے اور پگھلے ہوئے لوہے کی طرح ہوتی ہے، اس وقت انہیں جس سانچے میں چاہیں ڈال لیں۔ اگر وہ پیریڈ جب وہ نرم تھے، جب ان کو مولڈ کر کے کوئی شکل دے سکتے، اگر وہ ہاتھ سے گزر گیا، یہ ماں باپ کی بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، اگر وہ وقت ہاتھ سے گزر گیا، وہ زمانہ آپ لوز کر بیٹھے تو بعد میں پچھتاوا ہے، پھر وہ سخت ہو گئی نا ڈلی، اب پھر لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو سخت، یا چاندی کا پڑا ہو، یا سونے کا ہی پڑا ہو سونا، اب آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا قاعدہ ہے کہ جو چیز ڈھالنی ہوتی ہے کسی شکل میں اس کو نرم کر کے پھر مولڈ کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک عمر کا حصہ بنایا ہے جب وہ نرم ہوتے ہیں، وہ بچپن کے زمانے سے لے کر لڑکپن تک ایک دور ہوتا ہے۔ اب آپ نے پرانے ویڈیو دیکھے ہوں گے سارے، جب یہ حماد کو دیکھا ہوا چھوٹا سا ہوتا تھا، وہ پرانا ویڈیو ہیں آپ کے نالج میں؟ لاہور میں گھر میں ہم ہر ہفتے کو محفل ذکر کرتے تھے، یہ آپ کے آنے سے آپ تھے، آپ ارینج کیا کرتے تھے، ہر ہفتے کو رات کو گھر میں محفل ذکر و نعت ہوتی تھی ہمارے گھر میں، یہ آرگنائز کرتے تھے، ان کے ذمہ تھا کہ مثلاً 150 آدمی یا 100 سے زیادہ نہیں آ سکتا، اتنے ہی ہوتے تھے جی،
100 یا جو بھی حد ہوتی تھی یا 80 یا 100 لمٹ، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. لوگ پھر نام لکھوا دیتے تھے آپ بھی اگلے ہفتے پہ آ سکتے ہیں، تو آپ کی تیسرے ہفتے میں باری ہے آپ کو، وہ پھر لوگ باری باری اپنی ویٹنگ لسٹ میں رہتے تھے. اس حد سے زیادہ اجازت نہیں ہے. تو اس زمانے رات دیر دیر تک محفلیں رہتی تھیں، ادارے میں ہوتی تھی، یہ بالکل چھوٹا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا، ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، تو اس چھوٹی سی عمر میں اس کو ساتھ بٹھاتے تھے. میں کرسی پر اپنے ساتھ رات کے 3 4 بجے تک میرے ساتھ بیٹھا رہتا. میں آج آپ کو راز بتا رہا ہوں، میں کیوں بٹھا لیتا ہوں کرسی پر. صاحبزادگی کی وجہ سے نہیں بٹھاتا، میں صاحبزادہ نہیں بناتا اپنی اولاد کو، اور ان کے اندر اللہ پاک کبھی زندگی میں صاحبزادگی کا گھمنڈ اور فتنہ اور شر اور شیطنت پیدا نہ کرے. میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، ان کی اور کوئی بات میرے اندر پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مگر ان کا مزاج ضرور مجھے منتقل ہوا ہے. ان کا اولاد کے ساتھ یہی سلوک تھا. میں نے کہا میں جو بات کہتا ہوں اس پہ 2 + 2 4 کی طرح رہتا ہوں. وہ اس وقت سے لے کے آج تک رات بیٹھی محفل صبح ہو جائے، اب یہ چھوٹی عمر، اس عمر سے لے کے آج تک دیکھتے ہیں ہمات بیٹھتا ہے کہ نہیں. بٹھاتا اس لیے ہوں کہ ظلم اور جبر بھی جائز نہیں، کہ اگر ادھر بٹھا دیا اور میں گفتگو میں مصروف ہو گیا اور محفل میں، تو بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ کبھی ادھر بھاگ جائیں گے، کبھی ادھر بھاگ جائے گا، کبھی کھیلنے لگ جائے گا، کبھی پیچھے ماما مجھے نیند آئی ہے سو جائے گا. یہاں بیٹھا ہوگا تو اب نہ بھاگ سکتا ہے نہ سو، میرے نرغے میں ہے. اصل یہ تھی کہ ساتھ بیٹھے اور اس کا انٹرسٹ انوالو ہو، پریکٹس ہو ساری رات کیسے بیٹھنا ہے، ساری رات کس طرح جاگنا ہے، بیٹھنا ہے. آقا علیہ السلام کی بیٹے یہ سنت ہے، چھوٹی عمر سے بچوں کو انوالو کرنا. حسنین کریمین کو آقا علیہ السلام، آپ نے حدیث کے معنی کا مضمون کا ایک رخ سمجھا کہ وہ آتے تھے اور ممبر سے اٹھ کے آقا علیہ السلام ان کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھا لیتے. صرف اتنا ہی جانا نا، یہ محبت کا ایک رخ ہے، بے شک محبت کا رخ ہے، مگر اس سے بڑا جو آقا علیہ السلام کے عمل کا راز تھا وہ کچھ اور تھا. وہ اٹھا لیتے اور آ کے پیار سے محبت سے ممبر پہ بٹھا لیتے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ساتھ بٹھا کے جب خطاب فرماتے آقا علیہ السلام خطبہ کے دوران، ایک بار صحابہ کو دیکھتے، ایک بار حسن اور حسین کو دیکھتے کہ وہ سمجھ رہے ہیں، کیا رسپانس دیتے ہیں، ان کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے. ایک بار صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں دیکھتے، ایک بار حسن اور حسین کو ممبر پہ بٹھا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے. ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ امام بننا ہے. تو بچوں کو بچپن سے جس راہ پہ لگا لیں، ان کے ویژنز ہی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. اب اکیلے یہ بچے، میں آپ کو ایک نمونہ دے رہا ہوں تاکہ کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے. اب ہمارے بچے بچیاں گھر میں سارے، وہ گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے تو گھنٹوں میں خدا جانے شیخ احمد العربی سمیت خدا جانے درجنوں نعتیں سنا دیتے، بس نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ سنا جو نہیں ہے زندگی میں. میں یہ بیسک بات بتا رہا ہوں. اب اور ان کو کیا آتا ہے؟ گھر میں کوئی اور چیز چلے تو تبھی کچھ کان ان کے سنیں گے نا، کوئی اور چیز تو نہیں آ سکتی. اور میں اور کا لفظ ہی بول رہا ہوں، آپ معنی سمجھ لیں، میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی بار میں لمبی قرات کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، نماز میں لمبی صورتیں پڑھوں، میرا ذوق تقاضا کرتا ہے. میں شروع کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ماں تڑپ رہی ہوگی جو میرے پیچھے نماز میں با جماعت کھڑی ہے. تو جب تک سلام نہیں پھیروں گا تو ماں اس کو اٹھا نہیں سکے گی، ادھر بچہ روتا رہتا ہے، ادھر ماں کی مامتا تڑپے گی. تو میں بچے کی خاطر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اور سلام پھیر، لمبی قرات نہیں کرتا، چھوٹی کر لیتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ روتے رہتے تھے مسجد میں بچے، مگر انہیں منع نہیں کیا جاتا تھا کہ بچوں کو نہ لایا کریں. نہیں، بچوں کو، بھئی بچے ہیں، ان کی عمر میں 2 ہی کام ہیں، یا رونا ہے یا بھاگنا اور کھیلنا ہے. اور کیا کریں گے مسجد میں آئیں گے تو؟ چھوٹے بچے ہیں، یا روئیں گے، بہت چھوٹے ہیں تو تھوڑے سے بڑے ہیں تو بھاگیں گے. اب ہمارے پاکستانی لوگوں کا طریقہ کیا ہے، جب مسلمانوں کا بالعموم بچے ہیں
رو پڑا تب کہہ دیا یہ کیا تماشا ہے، مائیں نہ لے کے آیا کریں، خبردار، کیا بچوں کو لاتی ہیں، روتے ہیں یہاں، بھائی بچے ہیں، روئیں نہیں تو اور کیا کریں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اچھا پھر دوڑتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے، مسجد کا ادب نہیں ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے، مسجد کے آداب نہیں، بچوں کو لاتی ہیں، کھیلتے ہیں، کوئی کھیل کا میدان ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی چھوٹے معصوم بچے ہیں، کھیلے نہ تو اور کیا کریں بتائیں، امامت کرائیں، اقامت کہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ بھائی جو اس کی عمر ہے اس کی عمر کے مطابق اس کو رعایت دی جاتی، تو کھیلتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے کبھی منع نہیں کیا۔ چھوٹے معصوم نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے جلیل القدر صحابہ کرام کے ہمراہ مجلس میں آ کے آگے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اٹھا دو بچے، اٹھے، تمہیں پتہ نہیں بزرگاں جو نہیں بیٹھی تھا، بے ادبی ہے، گستاخ ہیں تم، پیچھے جا بیٹھ، پیچھے بیٹھو، چلو بچوں سب پیچھے جاؤ، ایسے ہی کرتے ہیں نا جی، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا تھا، سب سے پہلے دائیں طرف اور بائیں طرف کبار صحابہ بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم جیسے صحابہ کبار بائیں طرف بیٹھے تھے۔ دودھ کا پیالہ آیا، آقا علیہ السلام کو پیش ہوا، آپ نے پیا، اور پی کے پھر معمول تھا کہ آپ بچ کے دیتے تھے صحابہ کو، اور سنتی دائیں ہاتھ سے دیتے، اور دائیں ہاتھ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، 7 سال عمر ہے، کتنی عمر؟ 7 سال۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، بائیں ہاتھ۔ اب سنت کے خلاف بھی نہیں جا سکتے آقا، سنت آپ کا اپنا طریقہ ہے نا، مطلب آپ اپنے طریقے کے خلاف بھی نہیں کرنا چاہتے کہ بائیں ہاتھ سے شروع کر دیں، دینا بھی دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور دائیں طرف چھوٹا بچہ بیٹھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، عبداللہ ابن عباس ہی راوی ہیں اس حدیث کے، خود راوی ہیں، پوچھا عبداللہ ابن عباس سے، بیٹے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ یہ دودھ کا جو پیالہ ہے اس کا آغاز میں اس طرف سے کر دوں؟ بڑے صحابہ بیٹھے، اجازت مانگی۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے، یہ بچپن سے جو بیٹھتے تھے تو شعور کتنا ڈیولپ ہو جاتا تھا، اور جب آپ بڑا کر دیں گے اور مجالس میں نہیں بیٹھائیں گے اہل اللہ کی یا بڑوں کی مجالس میں، تو انہیں مصافحہ کرنا ہی نہیں آئے گا۔ اب آپ بچوں کو کئی بار، یعنی جب میرے دورے ہوتے تھے، والدین کہتے تھے باپ پنجہ ملا، قبلہ حضور ہاتھ ملا، تو بچوں کو سمجھ ہی نہیں، کبھی کسی بڑے سے ملایا ہی نہیں، محفلوں میں نہیں لائے، تو بچے اس طرح ہاتھ ملا دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، آپ سب گواہ ہیں کہ نہیں اس بات کی، یہاں کے بچے ایسے ہاتھ ملا دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں، ہاتھ چومو اس طرح کو، بھائی اس کو پتہ ہی نہیں ہاتھ چومنا کیا ہے، اس عمر میں اب تھوڑا سمجھ میں آئے گا اس کو، یہ تو بچپن سے ایک عمل تھا، اس کو رکھتے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، جو آنکھوں سے دیکھتا رہتا بچہ، سنتا رہتا، وہی ہو جاتا، وہ وقت ہم نے گوا دیا۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اجازت دیتے ہو میں ادھر سے شروع کروں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، یہ قربانی تو نہیں دے سکتا، میں اجازت نہیں دیتا، آپ کے لب مبارک لگے ہیں پیالے کو، اور سیدھا پہلے کسی کو ملنا ہے، اور میری قسمت، میرا نصیب ہے کہ میں فرسٹ پرسن ہوں اس رائٹ سائن پر، آقا یہ جو نصیب ہے، خوش بختی ہے، یہ قربان نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر مجھے دے دیا پیالہ، اور میں نے سب سے پہلے پیا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جب ان کی تیاری ہوتی، آپ اپنے ذمے آج سے فرض سمجھیں کہ اگر چھوٹے بچوں کو منتقل نہیں کیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ آپ نے سیکھا وہ اولاد کو بچپن سے منتقل کر دیں، بچپن سے لڑکپن تک کا پیریڈ ہے، بعد میں ان کا قصور نہیں ہے، وہ بدل جائیں تو ان کا نصیب اور ماں باپ کا نصیب، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا، مگر عدل نہیں ہے۔ عدل میں یہی تھا کہ جو بدلنے کا زمانہ تھا اس وقت محنت کی ہوتی، اور وہ ہر وقت ساتھ رکھنا، اپنا پروسیس میں ساتھ لے جانا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی جب سفر پہ، غزوات کا سفر ہوتا، آقا علیہ السلام کے سفر تو غزوات کے ہی ہوتے تھے نا، ہر سفر پہ ازواج مطہرات بھی ساتھ جاتی، قرآن اندازی کر کے ایک ایک زوجہ کو لے جاتے،
صحابیات بھی ساتھ جاتی، اولاد ساتھ جاتی ہر سفر پر، کہ جو تربیت سفر میں صحبت میں ہوتی ہے وہ حضر میں نہیں ہوتی۔ یہ وجہ ہے کہ حتیٰ کہ جب کربلا معلیٰ گیا سیدنا امام حسین علیہ السلام، تو کوئی سیر و تفریح کی جگہ تھی کربلا؟ کتنے تن گئے اہل بیت پاک کے؟ کل کتنے تھے؟ 72 نفوس تھے۔ کتنے؟ تو 72 نفوس میں خواتین بھی اور سیدہ سکینہ جیسی معصوم شہزادیاں بھی۔ اب آپ کے عقل میں شعور میں یہ بات آتی ہے کہ جا کس لیے رہے ہیں، اور معصوم بچے وہ بھی ساتھ لے جا رہے ہیں؟ انہیں گھر چھوڑ کے جانا چاہیے تھا، کوئی بنتا ہے ریلیونس ان کو لے جانے کا، مگر نہیں، یہ سنت تھی۔ ہر پروسیس میں ان کو شریک رکھتے تھے، تب جا کے فیملیز شریک ہوتی ہیں اور انوالو ہوتی ہیں۔ بچپن سے جو پروسیس میں شریک ہوں گے وہی ان کا مائنڈ سیٹ بنے گا، وہی ترجیحات بنے گی، وہی ویژن بنے گا، وہی پرائورٹیز اور ترجیحات بنے گی، اور بڑے ہو کر وہی شخصیت بنے گی، وہی پھر آگے ڈیلیور ہوگا۔ اس طرح منتقل ہوتا ہے نسلاً بعد نسل۔ اس کو آج سے پلے باندھیں، آگے جوان لوگ جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے محنت کریں۔ تو پروسیس اس طرح ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نصاب تربیت جو بنایا گیا گھر کے ماحول کو صاف رکھیں، اور یاد رکھ لیں جس کے گھر میں ٹی وی پر ناچ گانے فلمیں ڈرامے اور گانے چلتے ہیں وہ اپنی اولاد سے صالح ہونے کی توقع کبھی نہ کرے۔ بس ایک کلیہ کی بات کر دی۔ مجھے ایک روز وہ خالد تھا ہمارا ڈرائیور اور کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا سنا ہے آج کل تو بڑے پنجابی میں کہنے لگے بڑے گل گئے نے، یعنی لوگ باہر پتہ نہیں کیا کیا ان کے نقشے اور شکل اور ان کے منصب اور ٹائٹل اور عہدے اور نام اور لقب اور القاب ہوتے ہیں اور کیا کیا کہلاتے ہیں، تو گھر میں کسی کا حال دیکھنے کا نہیں ہے۔ ان کے گھر داخل ہو جائیں، دین نام کی کوئی چیز چار دیواری کے اندر نہیں ملتی۔ اس پر سودا نہیں ہونا چاہیے، اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، دین پر، دین کی غیرت پر، بنیادی اصولوں پر۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو والدین گھر میں گانے سنیں گے، ناچ دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، وہ اولاد سے توقع نہ کریں کہ نیک اور صالح بنیں۔ یہ ظلم ہے، ناجائز ہے۔ خود عیاشی کریں نظر کی، اولاد سے توقع کریں کہ نیک بنیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو گھر میں آپ ان کو مہیا کریں گے وہ وہی کچھ بنیں گے۔ اگر اولاد کی نیکی چاہیے تو خود نیک ہو کر رہیں۔